درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب سونا سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان شر نفس و انسان سے محفوظ فرمائے۔ سنا سا قرآن کریم کے اندر پارا پانا سورۃ احزاب آیت نمبر 33 تلاوت کی ہوئی۔ رب سبحانہ ارشاد کیا فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں میں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تبرج الجاہلیت الأولیٰ، اور پہلی جہالت کی طرح جاہلیت مت کرے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں میں نماز کو قائم کریں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے میرے حبیب تیرا رب ارادہ فرماتا ہے کہ تیری اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے۔ آج کا ساڈا جو موضوع ہے ان کا دین رمضان ہے، اما فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، بلکہ یوم وصال پاک کمال ہے کہ ہم رب دے ولیاں دا دنیا کو جانا کہ بعد آنے آسری رحمت ہونا ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر اپنی دھی کا نام رکھنا، فاطمہ، بطول فاطمہ، کنیز فاطمہ، عائشہ فاطمہ، کوئی بھی نام رکھ لینا، گردی دے لگیاں شہر کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دھی دے منہ چھپانا تے آنا ایک فاطمہ سلام اللہ علیہ دے نام دی گردی ایک بڑا آسان کام ہے۔ اور جدوں دھی جوان ہو جائے 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے تے اونوں اکثر فاطمہ بنانا اے بڑا اوکھا کام ہے۔ رمضان شریف آ گیا ہے، ہونے کا بڑا فتنہ ہے ساڈیاں عورتاں دا کہ جی تسبیح نماز مسجد چ پڑھن جانا، عید آوے تے جی عید دی نماز پڑھن مسجد چ جانا، وہ جے بغیرت دلے ملا جے اعلان کردے ہیں آؤ جی بیبیاں دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اے تفسیر روح المعانی تے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ چشتی سلسلے دے امام کہ آپ کے پہلے خلیفہ حضرت خواجہ حسن بصری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے تفسیر حسن بصری عربی کے اندر آپ نے تبرج الجاہلیت الاولیٰ دی ونڈ کی ہے۔ اگر ایمان والا ہوئے تو میں نہیں منتا وہ دی بیوی کی گوان فوت کی تے جاوے، ایمان والا ہوئے، کیونکہ اساں صرف زبان کو کلمہ پڑھتے ہیں، سلطان باؤ فرمانا ہے زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑھتا، دل دا کلمہ کوئی ہو، زبان دیاں کھیڈاں زبان دیاں رسماں، لیکن یاد دھیان نال وفا جڑی ہے وہ زبان نہیں، وہ دل نال ہے، اعتقاد نال ہے، عمل نال ہے۔ رب سبحانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ میری اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں جان کا وقت آیا نا، مجمع زوائے شریف جلد نمبر 9 کے اندر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تطہیر کا باب بدیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں جان کا وقت آیا کہ صحابہ اپنی ازواج مطہرات کے نال تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کو آیا تو صحابہ نے فرمایا کہ انا تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اقراتی، اے صحابہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گل سمجھا جی اینڈ کا جی انشاءاللہ باغ فدق والا معاملہ بھی حل کر کے جاواں گا، جڑا شیعہ رٹ لائی ہوندی باغ فدق جڑا وہ نبی دی وراثت ہے، اج انشاءاللہ وہ بنا کر جا رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں 2 چیزاں چھڈ کے چلیا، پہلا رب دا قرآن ہے کہ نور ہے کہ تو ہدایت اثر کریا جے، جڑا قرآن دے راہ وچ چلے گا کدے بھی گمراہ نہیں ہونا۔ دوسرا فرمایا میری اہل بیت میں جیڑا بندہ میری اہل بیت کو محبت رکھے
انہاں دے نال اچھا سلوک کرے کو کدے بھی غافل نہیں ہون لگا وہ کدے بھی راہ راست کو بٹن نہیں لگا اما فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اما فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے انہیں ایک گل تے پتہ لگ گئی نا کہ جڑی بی بی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے سرکار کی تابعداری کر کے اما پاک کو سردار بنے وہ کدے بھی شریعت بار دام نہیں مار وہ نہیں آتی اساں بیبیاں تراویحاں کتنے پڑھانیاں اساں جناب جا جا کے تسبیح نماز کتنے پڑھانیاں اساں جڑے نویں سوٹاں نوں گوٹیے تے موتی تے پھول لائے کتنے واویاں نا نا انہاں دا تے عالم اے ہوندا ہے کہ خود حضرت خواجہ میرے علی شاہ سرکار رحمتہ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ حضرت امام شاہ سرکار رحمتہ اللہ علیہ آپ نے کپڑے دھوبی دھوندا ایک دفعہ ان جو ہویا کہ دھوبی کپڑے دھون واسطے لے کے گیا تے واپس آیا تے چٹے کپڑے دے اندر ایک 6 ماہ دے بچی دا کرتا لپٹیا تے آ کہندا حضور نے غلطی دے نال چلا گیا ہے آپ نے رکھ کے نہ گھر آ گئے ایک تھپڑ نصیب کیتا اپنی گھر والی کہ تم اج میری ساری عبادت پانی پی چھڑے میری بیٹی دا کرتا 6 ماہ دی بیٹی دا کرتا اج کسے غیر محترم نے دیکھ وہ سید ہون 6 ماہ دی بیٹی دی عزت پہ آ دے تے اج پیر فقیر بیبییاں لے کے بیٹھ جائے تے تو آکھے جناب بیت بن گئی نا نا ایمان نہ ہوے جڑا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو قدم لے لینا چاہتا ہے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان رب سنا فرماتا ہے آسان تمہاری بیت آج کی سمجھ اجازت کو پا کر چھڑے حضرت مولا علی عثمان شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم آج جانتے ہیں فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتا نا چند غلام آئے تو تساں جاؤ نا کہ جا کے ابا نے دسیا کہ تھانوں سینے کے درد رہتا ہے سینے کے درد رہتا ہے تو تساں کوئی لانڈی عطا کر دو غلام عطا کر دو یا سانوں پانی پا کے ساری خدمت کرے اساں میں سنیا ہے کہ تصویر فاطمہ کرنی چاہیے آج انشاءاللہ با حوالہ کا اللہ سن تصویر فاطمہ کی تھی کہ کرنی کیوں چاہیے حضرت مولا علی مسلم بشارت اللہ تعالی اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تشریف لے گیا آ کے آکھن لگے نے فاطمہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر غلام آئے لونیاں آئیاں نے فاطمہ حسین کو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر چلیاں جاؤ جا کے عرض کریا دے ابا جی میں سینے وچ درد رہتا ہے طبیعت نہ ساز نہیں ہے ابا جی میں تو مینوں کوئی لونڈی عطا کر دیو سانوں کوئی غلام عطا کر دیو ساڈا پانی وقت دے ساڈے کام کاج میں ساڈی مدد کر دے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی ایو فاطمہ ہے جی کی برات رب نے قرآن دے اندر نازل فرمائی ہے ایو فاطمہ ہے جی تشریف لے کے آ گیا کا کھڑے ہو جاتے ہیں ایو ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جنہاں نے پیشانی نبی پاک کو اٹھا لے گئے ایو ماں پاک سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام سفر پہ جاون جانے اپنی بیٹی نو مل کے جاتے ہیں سفر کو واپس آون اپنی آگے بیٹی کے نال کوئی ملاقات کرتے ہیں وہ بیٹی ایڈی شان والی بیٹی آگے سے آقا امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جاتے وہ بیٹی جس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی آپ کو نا مولا علی مسلم شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ نکاح اما پاک مخبر نہیں اما پاک نے آقا علیہ السلام کی بات کرنے کا عرض کی تھی سونے حضرت امیس اسماء بنت امیس کے یعنی کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں مولا علی کے نام انہیں حدیث سمجھا لے حدیث کی ایک کہ رسول اللہ علیہ السلام دیکھو لمحہ پاک آگے آنیاں ہیں حدیث میں ہے عربی کے اندر نشانی لگی اما پاک نے
تے امیس علی دے نال نکاح کرنا چاہندیاں تے حدیث دے اندر الفاظ ہی نے وَأَنْ أَسْمَعَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَضَانِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه وَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وقالت إِنَّ السَّمَاءَ مُتَنَزِّلَةٌ عَلِيًّا فَقَالَ لَهَا مَا كَانَ لَهَا أَن تُؤَذِّيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَا لَا يَقْدَرُ حضرت اسماء بن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لے کے آ کے عرض کرتی ہیں سونیا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشرف شاد نے نکاح کرنا چاہتی ہیں حدیث آتی ہے کہ نکاح کرنا پیغام مولا علی نے کہنے آئے اما پاک کہتی ہیں کہ آقا جی ابا جی اسماء نکاح کرنا چاہتی ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ علی پاک نے پیغام بھیجا ہے حدیث آتی ہے لیکن کی آتی ہے کہ پیغام نہیں حضرت اسماء نکاح کرنا چاہتی ہیں پتہ لگا جڑی بی بی غیرت مند ہوے اپنے شوہر کی عزت تے پہرا دینی ہے مولا آگے نہیں آکھیا کہ علی نکاح کرنا چاہتے ہیں نا نا غیرت مند ہے ہن ساڈے میرے نہیں مکدے میرا تے شوہر دیندا کھ نہیں مینوں کھان نوں کھ نہ دیندا تے پان نوں کھ نہ دیندا شریعت دے اندر بیوی واسطے شادی دے اندر ملے صرف دو لباس رہن واسطے چھت تے کھان واسطے کھانا اس کو علاوہ مرد ہوتے رسول کے پاؤڈر میں کبھی کوئی چیز شریعت پاک دے اندر نہیں اگر مرد یہ چیزاں پوریاں کرے تے عورت کو چاہیے اپنے مرد کا احسان ماننا اپنے مرد کا احسان ماننا اج دی بیوی جناب اکثر طلاقاں ہوندیاں یہ تے ماننا ہی ماں نہیں منی جاندا او جی ماں دے قدماں تھلے جنت جان دا راہ ہوے او نہ مننے تے کہیں نہیں مننے اما با کیا کرتی ابا جی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ میں علی پاک کی خطاب کرتا ہوں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسماء بنت عمیس کو کہنی کیڑی شے وے جیڑی اے بیاندی ہے اللہ دے رسول نو تکلیف دے گی فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے جسم دا حصہ ہے جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی ہے جنہیں فاطمہ دے نال محبت کی انہیں بیٹا محبت کی ہے اس پاسے محبت دا خیال ہے علی پاک دے نکاح دے اندر اپنی بیٹی دے اگلی بیٹی نو آن دی اجازت نہیں فرمایا اے علی ہر مرد تے 4 نکاح حلال نے 4 بیویاں حلال نے پر علی تیرے اوتے میری بیٹی فاطمہ دی وجہ تو جب تک میری بیٹی زندہ ہے کوئی دوجا نکاح حلال نہیں مولا ہن دسو نبی نے مختار ہوئے کہ نا جڑے آنے نبی نے مختار کوئی 4 نکاح نہیں کر سکتا میں علی میری بیٹی دے میں کو دوجا نکاح نہیں کر سکتا ہاں کرنا میری بیٹی کو طلاق دے کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا آگے کا لوگ میری اجازت ہوئے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی پاک نہ کرتے ہیں میں لا کوئی اجازت نہیں میں ابو اجازت ہوئے نہیں اجازت نہیں ایک دفعہ فرمایا کوئی اجازت نہیں پھر فرمایا ہاں اگر ابو طالب کا پتر اے چاہے نکاح کرنا میری بیٹی کو طلاق دے کے کر سکتا کیوں کہ میں اپنی بیٹی دے گمان اندر بھی سوچ اندر بھی غم برداشت نہیں کر سکتا اینی شان علی فاطمہ جدوں آئیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ابا جی سینے میں ڈر کریندا ہے کوئی لونڈی کوئی غلام دے دیو اساں سنیا ہے بڑے کو غلام آئے لونڈیاں آئیاں نے آقا کوئی سانوں بھی تحفہ عنایت کر دیو جب رسول اللہ علیہ السلام نے گل سنی آپ خبر دی آپ بولے اما فاطمہ سلام اللہ علیہا جا کے فرمان لگے بیٹی نے تیرا پیغام ملیا ہے دوسرا غلام یا لونڈی کی ساڈے گھر کی ساڈے کو ڈیمانڈ کی ساڈے کو گیا ہے بیٹی میں تینوں ایک امر دس جانا تیرا تیرے واسطے غلام تے لونڈی تو آزاد ہوے گا اما پاک پوچھنے نے باجیو کم ہوے عمل کیا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی دیتی بڑی سبحان اللہ دیتی بڑی الحمدللہ چوتھی بڑی اللہ اکبر اپنے بسترے تے لیٹ کے پڑھ لیا جے جسم کی ساری طاقت رب پوری کر دے گا سبحان اللہ اے وہ وظیفہ ہے جو فرماندے جے او سجنا جدے وال اولاد نہ ہوئے سچے دل نال اما فاطمہ دے نام دی مدد منے علی پاک دے نام دی مدد منگے حسنین کریمین دے نام دی مدد منے اے وعدہ کرے اپنی اولاد کو
ایک سینے دے درد، سینے دا مطلب ہے جگر تے درد رہندا ہے، بھوکے فاقے کٹ کٹ سینے تے درد پیا رہندا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام دے کول اما جان آپ نے کہا کہ باجی سینے تے بڑا درد رہندا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سینے نے جا کر کیا اطراف نے دیکھتے ہیں، اطراف نے دم فرمایا، دم دے اندر آقا نے دعا پڑھی ہے مالکا آپ کو قیام دینے والے اے بے سہارا کو سہارا دینے والے میری بیٹی فاطمہ ہر قسم کی اجازت کو آ کر اسے ٹائم ہی اماں باپ کی طبیعت سے سالم جیڑی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زبان تو نکلی گل نبی پاک کدے ادھوری نہ چھڑے اس فاطمہ کا سبق سنایا مولا علی مشکل کشاد رضی اللہ تعالی کا تشریف لے کے آئے کھانا پہ آئے رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت حیدر کربلا شیر خدا مولا علی مشکل کشاد آپ نے اپنے کلمے اندر بیٹھ کے کھانا تناول فرما لیا اما باپ کے کھانے واسطے کھانا چھڑ دیتا اما باپ آ کے بیٹھی نے منہ دھو کے آئی نے آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانے برات کیتا ہے دروازے پہ دستک ہوئی کہ آپ پوچھتے نے مولا پوچھتے ملنا کا کون ہے بار دروازے سے کون ہے اور آواز آئی میں سائلہ دو دن کو کچھ نہیں کھاتا اللہ پاک فرمایا نے حسن اٹھ جاؤ کھانا ہے سائل نو دے دو سبحان اللہ حضرت حسن کر دے اما جی تو کھانا نہیں کھاتا اما باپ فرمایا نے پتر کو سنیا نہیں میں ایک دن کی بھوکیاں دو دن کا بھوکا ہے سبحان اللہ میں ایک دن کی بھوکیاں دو دن کا بھوکا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ منگل والا علی کے بوئے تے آ جاوے فاطمہ کے بوئے تے آ جاوے حسین کریمین کے بوئے تے آ جاوے انہوں خیرات نہ ملے ہو سکتا ہی سبحان اللہ حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ میں کو تو دس سکتا ہوں اما فاطمہ کی زندگی نہ رکھنا بڑا سخت ہے حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے قریب فرمایا صحابہ نبیوں کا خاصہ ایک صدا ادار اپنے جنی حق ہے دسو کسی کا کوئی احسان میرے تے ہے سارے صحابہ نے سے تھلے کے معلوم تیرے کو بدلا لینا حضرت کاشا نے ہاتھ چکیا سونیا میرا انہیں حضرت کاشا کون ہے اے کتاب الجواہر الجواہر حضرت امام عبد الوہاب شیرانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ اس نے مطلب فرماتے ہیں کہ حضرت کاشا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتیاں کی تعریفاں کی دیا نا تے دسیا کہ 70,000 بندے بغیر حساب سے جنت جانے کے حضرت کاشا اچھے اچھے کہتے ہیں سونے دعا کرنا میں بھی پڑھنا شامل میں فرمایا جا کاشا تم شامل ہو دوجا شخص کیا سونے میرے بات فرمایا نہیں کاشا نے پہلا مان لیا او کاشا جنتی ہونے کے باوجود آقا نے فرمایا کسے بندے نے بدلا لینا ہے حضرت کاشا نے کہا ہاں سونے میں آقا نے فرمایا ہاں کاشا کیوں بدلا کرتی کہ سونے ایک دفعہ تساں سواری کے گزر گئے پہ تو تساں چابک چلایا تو چابک جڑا میری کان پہ بجا سی آپ نے فرمایا آ مینوں مار دے حضرت کاشا مسکرا کے نے سونے وہ میرے کان سے تمیز کوئی نہیں سی آقا نے فرمایا اچھا فرمایا جاؤ کوئی شخص جا کے میری بیٹی فاطمہ کے گھر کو چابک پہ ہے وہ چابک لے کے آؤ شب برات ہے کہ سارے میسج کر کے معافیاں مانگنیاں خدا جلی مجھے معاف کر دے میں نے جو بھی دل دکھایا تے تھلے لے چھڑے اگلے سال کے لیے تیار ہو گیا شریعت پاک نے مذاق بنایا ہن اے دیکھو عشق والے نے مذاق بنا لیا عشق والے کی صحبت ملا دی ہے فقیر بندہ کدے دنیا تے نہیں مرتا فقیر بندہ جدوں مرتا یار کی عذاب میں سبحان اللہ حضرت کاشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی سنایا میرا بدلا ہے میں تھوڑے کو بدلا لینا ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے او کاشا سامنے آ جا آپ کے بدلا لے لے سونے اپنی قبیل تعلق میرے اوتے وہ قبیل کوئی نہیں سی سونے چابک منگا لو میرے تھوڑے ہاتھ وچ چابک سی آقا نے قاصد کریا جا کے میری بیٹی کو جا کے وہ چابک لے دستا کوئی اما پاک پوچھ دیا نے کون ہے عرض کی تھی حضور نے چابک منگایا اما پاک حیران ہو گیا ایک رحمت للعالمین ہے ایک سے تکلیف نہیں دے دے کسی سے کوئی ہاتھ اونچا نہیں کر
اما پاک دے کلیجے نوں ہاتھ پہ گیا، ایک کیوں ہاتھ پہ گیا، ایک کیوں کلیجے نوں ہاتھ پہ آئے، بیٹی دا باپ نال پیار کراوندا ہے، پتر جائیداد بنتے نے، بیٹی جیڑی ہمیشہ ماں باپ دا دکھ بنتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام غزوے تو واپس آئے، جب تو واپس آئے نے مسجد اندر ہاتھ دے کے نکلے نے، سیدھا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اندر گئے، جو ہی آپ جامن لگے اما پاک سامنے کھلوتیاں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیوں پیا رویاں نے؟ آگے کر دیا نے ابا جی تھوڑے سر تے کٹا پیا ہے، مٹی پئی ہے، کپڑے خاک لوگ نے، امام الانبیاء رب دے حبیب کل کائنات دے بادشاہ اس طرح دا حال بنایا جے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے نے بیٹی جے میرے رب دا حکم ہے، جیڑی بیٹی باپ دے اوتے پئی ہوئی مٹی برداشت نہیں کردی، جدوں اے سنے چابک رب دے حبیب نے اپنے واسطے منگایا ہے، اپنے بیٹیاں نوں کہن لگیاں نے اے حسن تے حسین فوراً چلے جاؤ، جا کے اندے وہ کاشا دے قدماں وچ پے جایا جے، آکھیا جے میری ماں فاطمہ نے آکھیا اے وہ کاشا ساڈی گھر نہ دے، ساڈی جان کر لے، لیکن میرے آقا نوں چابک نہ لاوی۔ اندے کاشا فرمان لگے نا مینوں ماریا نبی نے بھی، میں نبی کولوں بدلہ لینا ہے۔ صحابہ دیاں جیاں نکل گئیاں، آکھن لگے وہ کاشا کلمہ نبی دا پڑھنا ہے، نبی دے چابک کیویں چکے گا، وہ کاشا نبی نال تے بڑا پیار کردا ہے، نبی دیاں گلاں کردا ہے، جتھے بیٹھا نبی دیاں دعواں تے عمل کردا ہے، وہ کاشا نبی تے کیویں چابک چکے گا، تے کاشا کر لگے نا 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 اج بدلا یار کول ہی لینا ہے، یار نے چابک دے تک کول بلا لیا، تے کاشا نے سونیا اپنی قمیض چک لو، اندے کاشا نے دعا نبی پاک نے قمیض چکی، چابک چکیا ہے، چکھا مار کے مہر نبوت نوں موسے آقا پوچھدے نے وہ کاشا ماردا نہیں، وہ کاشا ماردا نہیں، اندے کاشا کہندے نے سونیا تیرے کار دے بوے نوں دستک دین دی اجازت نہیں، تینوں کیویں ماریے، تیرے گھر آ جائیے، تیرے کول آ جائیے، آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں، چابک کیویں ماریے، وہ کاشا کر قمیض کیوں چکائیے، سونیا تساں آپ فرمایا سی جی نسبت میرے مہر نبوت میرے جسم دے نال ہو جاوے اونوں دوزخ دی اگ سار نہیں، سونیا او کاشا نوں خطرہ پہ گیا سی، تساں ڈر جانا ہے، تساں بدلے دا اعلان کیتا، او کاشا سمجھ گیا آقا ڈر جانا ہے، سونیا میں ارادہ کر لیا نبی دے جسم دے نال نسبت کردا ہاں، نبی دے جسم دے نال نسبت کردا ہاں، نسبت ہو گئی، فرشتے پوچھن گے دس من رب کا مالی ہوتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، آکھاں گا جسم ول دیکھو خوشبو کتنی آندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بھائی عاشق تے یار دے جسم تو وکھرے نہ ہون، تساں جناب اپنی تہذیب وکھری کیتی بیٹھے ہو، نا سجنا انج نہیں، شریعت پاک تے پیڑا پتہ ضروری ہے۔ اما پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دے وصال تو بعد لوگ آندے نے اشیاء دی کتاب دے اندر گل موجود ہے جی اما پاک دے نکاح واسطے راضی نہیں سناندیاں نے، علی پاک دے تے ہے ککھ نہیں، ادھر میں کیوں نکاح کروں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبریل امین آیا کہ اپنے اے حبیب مصطفیٰ، اے حبیب خدا، رب سنے تھوڑی بیٹی فاطمہ دا نکاح آسمان دنیا دے اوتے علی دے نال کر چھڈیا، زمین تے تساں کر دے، زمین تے تساں کر دے، ہن دیکھو یارا جدا نکاح رب پڑھا چھڈے تے اعلان کر کے پھر پیغام نبی کو لا جاوے، او دے نکاح تے فاطمہ خوش نہ ہوے، اما فاطمہ دی شان ہے رات کو سجدہ کرنا کی عبادت کرنی ہے تے فجر طلوع ہو جانی، تے ایک دن رون لگ گئی قرض کر کے مالکا تو ایک دی رات بنا نہ کہ میں فاطمہ دی زندگی لنگ جائے تے تیری رات نہ ہوے، میرا سر سجدے تو نہ چکے، او فاطمہ سلام علیہ کا آٹے میں سجدے کرن کرینا کول بیٹھیاں دیاں ماں جی سر تو دوپٹہ نہیں لاندیاں بڑی کرمی، فرمایا مجھے میرے رب تو حیا ہو گیا،
پورا سال نمازاں پڑھیے تو بیاہ شادیاں طوائفاں نے کپڑے پا کے بال کھلے جڑ کے باہر آئیے کہ بعد نماز پڑھ کے تو کلمہ پڑھے مستے کے طرف جنے نا ایک چیز فاطمہ ہو ہی نہیں سکتی وہ کی بات نہ بنا بازار جا کے کہ جنہ شہید لوگوں نے حق بتایا دعا کی مالکا اساں تیریاں بندیاں گناہگار صحیح لیکن اج تک اسے غیر محرم نہیں گئیاں مالکا اج ساری تے عبادت کریں زمین پھٹیاں زمین کے اندر چلے گئی شریک جنیاں فاطمہ نے کنیزاں نے یہ پیرا دیندیاں اور تو زیادہ نہیں ماردیاں ایک حکایت ہے ایک شہزادی اپنی کنیز کے نام تو نکلی آنگیاں چل رہا سامان خرید لے باہر نکلی آنا تھوڑی دور گئیاں ایمان تو ہم جی گل لے ہوں گا کہاں جاہلیت اولا تبرج جاہلیت اولا زمانہ جاہلیت کی جی حالت وہ دے آڑنا بھی نہیں بنا وہ دی گل کرنے لگا وہ بی بی پاک بی بی نکلی اللہ دی ولیہ راج ایک شخص نے دیکھا انہیں بھی کہہ لگا آپ جب یہ واپس آئیں باہر دروازہ بند کر لیا انہیں تصویر دیا قریب پوچھ لی کون ہے اے میں جب تھوڑے پیچھے دوڑتا ہوں نام کرنا ہوں اچھا کی کام ہے مینوں تیری مالک دیاں اکھاں سونیاں لگیاں تے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں نکاح دے اندر آن تے اکھاں سونیاں لگیاں انہاں نے دل صاف ہونا چاہیے پتہ آپ کے ٹھیک ہوئے تے کہیں دی ویڈیو تے لاگے لگیا تو اما فاطمہ بہت ہی سیانی ہے آپ آندیاں اچھا اکھاں سونیاں لگی گئیاں جا کے مال کے آندیاں ہیں وہ جی وہ بندہ آندا تے تھوڑی اکھاں سونیاں لگی فرمایا جاؤ تے تشت لے آ تشت لے آندا تھال لے آ کے زمانے ایک سیخ لے کے اثر کر کے لے آندی اکھ چ ماری اکھ کٹ کے وچ رکھی دوجی کٹ کے وچ رکھی فرمانیاں نے جا کے انہوں کہے سانوں کو اکھاں ہی نہیں چاہیے جڑی کسے رب دے بندے نوں ساڈے والے پاسے لے کر رب تو غافل کر دے اکھاں کر چھڑیاں انہوں نے جاہلیت اولا تو کیا مراد ہے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث راوی ان المرأة عورت فاذا خرجت من بيتها استشرف الشيطان جب کوئی عورت گھروں باہر نکلتی ہے نا تے شیطان کی کرتا ہے نکاح بھی وہ دے دیتا ہے ایمان نال بیٹھے آپ دسو ساڈے گزارن دا اے نہیں حال کوئی عورت کوئی ماں بہن بیٹی بیوی گزرے تے ہر بندہ ایک اکھ پا کے تے جاندی کون ہے ہر بندہ ہے بندہ جوان تے کوئی ہو رہے کچھ تاڑتے ہیں تو کچھ ویندے نے کہ یار ایڈا بے حیائی دا لباس نہیں پایا ہے کیوں غیرت والا بندہ لعنت پائے گا ویکھ کے ایڈا بے حیائی دا لباس تے جڑا حیا والا ہوے وہ اے کرے گا لعنت پائے گا تے جڑا آپ کا جو ہوے وہ ویکھ کے لے بھائی اج بازار چ رونق لگ گئی اے انہاں دی گل ہے وہ شیطانی لوگ جڑے نے وہ لکا کے آکھ ویندے نے کہ ساڈی بےزتی بھی نہ ہوے تے اساں ویکھ بھی لئیے تے فرمایا کہ واقرب ما تكون من رحمت ربها وفي وہی حقیقت ہے کہ ہاں کہ وہ بیویاں جب پردے دے اندر آن کر رب دی رحمت دے اندر سن کیوں ہی نے جہلیت نوں سینے لایا تے جہنم دے گڑیاں دے وچ انہاں دا گھڑا ایک گھر بن گیا جدوں بیوی جناب نکلی پانچ کے قید محمد اسلام پھر فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر عورتاں آئیں اے حدیث ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث راوی نے حضرت انس بن مالک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں جبنا النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله هل لنا عمل ندعو بها فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى عورتاں یا کرتے ہیں سونےاں مرد جڑے نے فی سبیل اللہ رب دی راہ جہاد کردے نے اے دے وسیلے دے نال انہاں دی شان بڑی بلند ہے کوئی ایسا عمل دسو کہ ساڈی بھی شان بلند ہو جائے فرمایا عورتاں نوں آقا علیہ السلام من قعدت منکن فی بیتها فانها تترك عمل المجاہدین فی سبیل اللہ جیڑی بیوی تھوڑے وچوں اپنے گھر دے اندر با پردہ رہے باہر نہ نکلے کہ اپنے شوہر کی عزت تے پہرا دے اپنے بستر کو شوہر کو علاوہ ہر شخص تے حرام کر چھڈے تو بیوی جیڑی ہے وہ مجاہدین دے برابر ثواب پائے گا سبحان اللہ مجاہد دی شان پتہ کی ہے مجاہد جیڑی روٹی کھاندا نا اودے کول دا حساب نہیں ہونا کہ کتھوں کمایا کنے کمایا پھر بزرگ فرماتے ہیں حدیث شریف ترجمہ کے اندر فرمایا عورتوں پر حرام ہے
علیہن الخروج، عورتوں پر حرام ہے گھروں سے باہر نکلنا۔ آج اساں سکول دی تعلیم دے نال باہر کر چھڑی، کالج دی تعلیم یونیورسٹی، جنی عورت پڑھتی جاندی بھی اپنے حالات ویکھ لو کی عورتاں دے حال ہوندے نے۔ اگے بار ہوئے تے پیو نے کھاوے نہ تے تیاں دی جان نکل جانی، ماں نے نہیں اٹھے تے بٹا لو مر جیو پیو آ گیا جی، تے ہن تی پیو دے سامنے ٹچ لے کے بیٹھی ہوندی۔ مولا علی مشکل کشا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما، آقا نے پوچھا صحابہ دسو عورت واسطے سب سے بہترین چیز کی ہے؟ صحابہ خاموش۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی اٹھے، اما پاک نے بلائے، آقا پوچھا اے فاطمہ دسو تو صحیح بھلا بیویاں واسطے سب کو اچھی چیز کے لیے؟ آپ فرماتی ہیں اے مجمع فضائل شریف میں میری گل موجود، فرمایا عورتاں واسطے سب کو اچھی چیز ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم مرد نو ویکھن تے نہ جو غیر محرم مرد انہاں نو ویکھن۔ مولا علی نے سنیا تے جا کے عرض کیتی سونیا تہاڈی کل والی گل دا اے جواب ہے۔ آقا نے فرمایا علی کدے کول پوچھیا؟ علی کدے کول پوچھیا ہے؟ سونیا فاطمہ نے دسیا، فرمایا فاطمہ تو بنتی فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ہو ہی نہیں سکدا کہ جس درخت دی شاخ لائی ہوئے پھل درخت والا نہ لگا۔ میں میری بیٹی ہے، گل حکمت والی کرے گی۔ اتھوں ایک پتہ لگا کہ فاطمہ دیاں کنیزاں کدے بھی بے حیا نہیں ہو سکدی، فاطمہ دی کنیز کدے شریعت کے قدم نہیں رکھدی۔ یہ جڑیاں اے آندیاں نا جنہاں جنہیں تسبیح فار نہیں پڑھنی ہوندی، تسبیح نماز نہیں پڑھنی ہوندی، وہ نال جماعت دے کھلو کے پڑھ لیندیاں۔ عورت دا لفظ، عورت دے لفظ دا معنی یہ ہے بے لباس۔ عورت 50 کپڑیاں دے اندر بھی ہوئے تو بے لباس ہے۔ کیوں؟ میں ایک مثال دینا، اساں ایتھے بیٹھے ہاں، باہر بیبیاں گلاں کردیاں، تواڈے ذہن دے اندر فوراً انہاں دی شکل و شباہت آئی کہ نہیں؟ جسم دی انہاں دی حیت پوری شکل دے اندر فوراً آئی ہے۔ کیوں؟ عورت دے اندر رب سونے نے مرد دی رغبت رکھی، جو ہی عورت دا تصور آوے، لفظ عورت آوے، بندہ جنوں پسند کرتا ہے یا جہدے نال دا نکاح ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھرا ہے، فوراً عورت دا نقشہ ذہن وچ آ جائے۔ جدو عورت دا نقشہ ذہن چ آیا، اگر تے رشتہ پاک تے پھر تے ہوے گی رب دی رحمت، سنے گا تے آکھے گا شکر مالکا میں شریعت دے پیرا دینا اپنی دھی بہن بیٹی ماں نوں پردہ کروانا۔ تے جے کتے خدا غلط کس نے اکھ ٹکایا تے فوراً غلط تصورات ذہن چ آیا، رب دی یاد غافل ہویا کہ نہ ہویا کہ نہ؟ اسی وجہ تو آخیا نا کہ بیبیاں پردے دے اندر رہن۔ عورت لفظ دا معنی یہ ہے بے لباس۔ عورت جماعت بھی کراوے تے وہ جناب اگے نہیں کھلو سکتی، وچ کھلوئے گی تے وچ صف تے کھلو کے جماعت کراوے تاں بھی جماعت مکروہ ہے، تحریمی، واجب الاعادہ ہے، بار 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 پڑھنی پوے گی، ادا نہیں ہونی۔ رب دا حبیب آندا ہے کہ عورت نماز نہ پڑھے، عورت آکھے میں پڑھنی ہے، رب دا حکم یہ ہوئے کہ عورت فتنیاں تو بچے تے گھر چ رہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، عورت اپنے گھراں چ نماز پڑھے۔ عورت آکھے میں جا کے مسجد پڑھ کے آواں، میں فلانے دے گھر جا کے پڑھ کے آواں، مینوں دس انہیں رب دی منی کہ اپنی منی؟ دسو نا، انہیں رب دی منی کہ اپنی منی؟ تے عبادت رب دی ہے کہ اپنی ذات دی ہے؟ جب رب دی عبادت ہوئے تو پھر اے نہیں دیکھا جاندا کون کنج تے کیویں، پھر یہ دیکھا جاتا ٹھیک ہے مالک تیرا حکم ہے تے سان ہوتا۔ دوسری تے گل ہی کوئی نہیں۔ ایتھے بزرگ فرماندے نے پہ حضرت آدم علیہ السلام آپ دے دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح تے حضرت ادریس علیہ السلام آپ دے دور مبارک دے اندر، یعنی آپ دی دونوں دی شریعتاں دے اندر 1000 سال دا فاصلہ ہے۔ کنا 1000 سال دا فاصلہ دو نبیوں دی شریعت دے اندر۔ تے حال کی سی ان بطنین من ولد آدم کان احدهما يسكن سهلا والآخر، یعنی کہ گل کول ملا کے کنا جڑی عبارت عربی عبارت دے الفاظ دا ترجمہ بندا ہے وہ یہ کہ اودوں دیاں بیبیاں اپنے بازو تے اپنا پیٹ تے اپنا سر تے اپنا چہرہ تے اپنے ہاتھ اپنے وجود کی نمائش غیر مرد سے کرنی۔ انہوں کیا کہا جاہلیت اولا، پہلے وقت دی جاہلیت۔ دسو اساں ویاواں تے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اساں سارے انج کرتے ہیں تے کلمہ بھی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا انگریز، پھر یہ گل ہے نا جو ساری مننی انگریز دی ہے۔ رب والا تے کدے رب دے حکم تو جدا نہیں ہو سکتا، کدے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب والے دی ادا ہے۔ مولا علی مشکل پوچھا
نماز مسجد کے اندر پڑھنا سانوں کو مسئلہ بنے گیا جانا یا علی مدد مولا علی نماز میں پڑھ دیں نماز پڑھ دیں بے آواز کان چ پئی رکوع گئے تے کان چ آواز پئی کہ بعد دروازے تے نا سائل نے ادا کی ہے کوئی رب دے نام دین والا او جننے بیٹھے ہیں سارے مفلس فقط ایک مولا علی کو پوچھا وچ سبھی بیٹھے آپ نے رکوع دی حالت اپنی تسبیح اپنی نا انگوٹھی چاندی دی اتار کے باہر چھوڑ دی